فرمایا اج میرا نبی آ رہا ہے، میں اپنے نبی دی آمن دی خوشی دے اندر کسے نو عذاب نہیں دیونا، اج قبراں تو عذاب نو ہٹا لے۔ میرے نبی دے غلاموں جبریل عرض کردا یا اللہ قبراں دے اندر بڑے بڑے ڈاکو موجود ہیں، بڑے بڑے چور موجود ہیں، سود خور موجود ہیں، شرابی موجود ہیں، جوے باز موجود ہیں، جوئے کھیڈن والے موجود ہیں، جوئے کھلواون والے موجود ہیں، رشوت لون تے دیون والے موجود ہیں، جھوٹ بولن والے موجود ہیں، ماں باپ دے بے ادب موجود ہیں، ملک تے قوم دا پیسہ لٹن والے موجود ہیں، شرابی موجود ہیں۔ یا اللہ تیرا حکم ہے انہاں نو قیامت تک عذاب دیونا ہے۔ اللہ تعالی دی بارگاہ جبریل نے عرض کیتا یا اللہ اگر اج عذاب نو چا لواں تے تیرا قانون ہے کہ انہاں نو قیامت تک عذاب دیونا ہے۔ یا اللہ بڑے بڑے غدار تے گناہگار موجود ہیں۔ آواز قدرت آئی، فرمایا جبریل پتہ مینوں بھی ہے کہ بڑے بڑے گناہگار موجود ہیں، لیکن اج گناہگار نو نہیں ویکھنا، اج اپنے یار نو ویکھنا۔ اج اپنے یار نو ویکھنا ہے کہ اج میرا نبی آ رہا ہے۔ یہ اللہ نے خوشی منائی۔ ایک اور گل دساں تے وقت ختم نبوت، ایک گل اور سنو اللہ نے کیویں خوشی منائی ہے۔ اج اس علاقے دے لوگو تساں اپنی طاقت دے مطابق حضور دے میلاد تے لنگر ونڈنا ہے، اپنی حیثیت دے مطابق لنگر بنایا۔ آؤ ذرا دیکھیے اللہ نے بھی کوئی لنگر ونڈیا یا کوئی نہ؟ میرے نبی دی ولادت ہوئی، اللہ نے کیڑا لنگر ونڈیا؟ رب نے فرمایا قد اذن اللہ تبارک و تعالی بالقسنۃ لنساء الدنیا ان یحملن ذکورا۔ ساج مولوی گلاں کرنیاں سوکھیاں، کتاباں پڑھنیاں اوکھیاں۔ تو دو کتاباں پڑھ کے مفتی بن گیا، اردو دیاں کتاباں پڑھ کے شیخ الحدیث بن گیا۔ جڑیاں ہزاراں سال پہلے کتاباں لکھیاں گئیں او کس نے پڑھنیاں؟ میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں حضور دی آمد تے اللہ نے کیڑا لنگر ونڈیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا پوری دنیا دی عورتاں نو خوشخبری سنا دے، صرف مومن نہیں، صرف مسلمان نہیں، صرف مکے دیاں عورتاں نہیں، مدینے دیاں نہیں، صرف عرب دیاں نہیں، لے نساء دنیا پوری دنیا دی عورتاں نو یہ خوشخبری سنا دے اج میرا نبی آ رہا ہے۔ میں رب بھی لنگر ونڈنا چاہنا، یا اللہ کیڑی خوشخبری؟ فرمایا برکتن لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اج میں اپنے نبی دی برکت نال دنیا دی ہر ہر ماں نو پتر عطا فرماونا چاہنا۔ یحملن ذکورا، جتنیاں بھی حاملہ عورتاں ہیں اللہ نے فرمایا میرے نبی دی آمن دی خوشی دے اندر اج ہر ہر ماں نو بیٹی عطا فرما دے۔ پھر مکہ نہیں، مدینہ نہیں، عرب نہیں، پوری دنیا دی عورتاں نو پھر ایک رات نہیں، ایک مہینہ نہیں، بلکہ لفظ نے تلک السنہ پورا سال، پورا سال اللہ نے ہر ہر ماں نو بیٹے عطا فرمائے۔ میں پنجابی ایک جملہ بول جاواں سرائکی لوگوں سمجھ جا سو پنجابی بھی۔ اج حضور دی آمد ہوئی، تواڈے گھر بچہ پیدا ہوئے، تساں مٹھیاں ونڈیندے ہو، چاول ونڈیندے ہو، مرونڈے ونڈیندے ہو۔ ساڈا نبی پیدا ہویا اللہ نے منڈے ونڈے ہیں۔ رب میلاد منایا کملی ایدا، رب میلاد منایا کملی والے دا، جشن میلاد ہے آیا کملی دا، رب میلاد منایا کملی۔ اور میرے محبوب دے بس ان ٹاپک تے اور بھی گلاں ہو سکدیاں کہ اللہ نے کیڑیاں کیڑیاں خوشیاں منائیاں، لیکن ترے گلاں ملا دیاں ہو گئیاں، ہن دو گلاں ہور سنو۔
میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلامو ایک ختم نبوت دی گل، کیونکہ بابا خادم حسین رضوی دے سال ثواب واسطے محفل تے بابا خادم حسین رضوی نے جس ویلے پولیس والے نے دھکے دیتے نا ایک موقع دیتے تے آپ یہ کھجو آنسو آ گئے، آپ رو کے فرمایا اے پولیس والے ہو، جس حکومت دی خاطر جنہ افسراں دی خاطر تساں مینوں دھکے دے رہے ہو نا وہ تواڈے افسر تانوں نہیں دیکھ رہے، لیکن ایک گل سن لو، جس نبی دی خاطر میں دھکے کھا رہی ہاں نا وہ میرا نبی مینوں ویکھ رہا ہے۔ زندہ آباد، زندہ زندہ تو آتے صحیح حضور دی غلامی کرتے صحیح۔ یہ بابا خادم رضوی سانو دس گیا کہ ایک دفعہ تو حضور دا بنتے سے، یہ ساڈے عالم نے جنہاں نے دین دی خاطر زندگی گزاری، تے ایک وہ مولوی بھی ہے جڑا رناں دے وچ بیٹھ کے جلسے کریندا ہوندا، ہلکا ہویا ودا ہلکا، پاگل ہویا ودا کرسی دے مگر، نہیں سمجھ آئی تو ہوں انہاں دے وڈے مولوی کرو تو صدقہ بعد لگے جے دمی مسئلہ پوچھیا جی رنت وچ بیٹھ کے تے جلسہ کرنا جائز ہے؟ او ظالما تو دین دا ٹھیکیدار ہے، شرم نہیں آمدی، حیا ختم کہ نا محرم عورتوں دے درمیان وچ بیٹھ کے تو کرسی دے تے جلسے کر رہے ہیں، صرف کرسی دی خاطر، حکومت دی خاطر، مرنا کوئی نہیں۔ آ مڑو تم مرسے تیرے جنازے وچ کسے نہیں آونا، بابے خادم رضوی دے جنازے وچ 2.25 کروڑ بندہ آیا ہے تے بابا خادم رضوی سانو پیغام دے گیا ہے، سانو دس گیا ہے کہ ایک بار تو ہو جاؤ سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے، ایک بار تو ہو جاؤ سونے دا پھر ساری کریے ذکر محمد دا ادھ وچ بھلائی تیری ہے۔ آتے صحیح ذرا تو حضور دی غلامی کرتے صحیح۔ مولوی دا پچھلا پارا ہے تے کرسی دے مگل پاگل ہویا، ایک دفعہ جو نہیں ملی کرسی 20 سال ہو گئے بیٹھا رہی پارلیمنٹ اس لیے ہر ساری حکومت ٹھیک ہے، ہوں جو چاچے عمران خان نہیں بڑھن دیتا تو جو مرضی کر لے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انہاں دے ماں باپ جڑے دن اساں پاکستان دی پے بھی نہیں بڑھن دیونی، انہاں دے آدھے مولوی پاکستان نہیں یہ پلیتستان ہے، اور ظالموں تواڈے وڈیرے مر گئے، پاکستان دا کچھ نہ بگاڑ سکے، کیونکہ پاکستان اے اللہ دے ولیاں دے فیضان نال بنیا ہے، اللہ دے ولیاں دے فیضان نال بنیا ہے، اے دا کوئی کچھ بگاڑ سکتا۔ ہن ایک میں میسج دینا چاہنا پیغام، کوئی پتہ نہیں صحیح چھوٹی کے گھر بھی جا سکتے ہیں یا کوئی، لیکن زندگی ان گزار کے ون جو آمن والی نسل تیری عظمت نو سلام کر۔ وہ بادشاہ ہے نا تو اس وزیر کو 3 سوال کیتے، اس نے میں سوالاں دا جواب دے وگرنہ میں پھانسی دے پھندے تے چڑھا دیسا۔ اس نے جی کیڑا سوال ہے؟ اس نے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دس او کیڑی چیز ہے جیڑی سچ ہے تے جھوٹ نہیں۔ وزیر سوال سننے ہی حیران بھی، اتنا مشکل سوال میں کیوں جواب دے میں بھی کیڑی شے جیڑی سچ ہے تے جھوٹ نہیں۔ اچھا بادشاہ دوسرا سوال کیڑا ہے؟ اس نے کہا دوسرا سوال اے دا الٹ ہے، پہلا سوال کیڑا ہے کہ دس او کیڑی چیز ہے جیڑی سچ ہے تے جھوٹ، تو دوسرا سوال اے دا الٹ ہے کہ دس او کیڑی چیز ہے جیڑی جھوٹ ہے تے سچ۔ وزیر حیران۔ اس نے کہا اچھا بادشاہ تیسرا سوال، اس نے کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ دس او کیڑی چیز ہے جیڑی بندے نو جھکا دیندی ہے، جدی وجہ نال بندہ جھک جاندا ہے۔ وزیر حیران ہو گیا، اس نے بادشاہ دا دماغ بڑا عجیب ہے، اس تے پھانسی تے چڑھا دینا، ٹیلی فون تان کوئی نہ جو کسی کو پوچھ لویا۔ اس نے بادشاہ ایک رات دی مہلت دے چا، صبح امساں تیرا دربار لگ سی، پہلے تیرے سوالاں دا جواب دے سا تے مڑ کوئی ہور کم ہو سی، ایک رات دی مہلت۔ بادشاہ نے والی مہلت دی، پریشان ساری رات سوچیندا رہیا، سوالاں دے جواب نہ آئے۔
ہوں یہ سوچی اس بھی بادشاہ دا دماغ بڑا جی ہوں دی بادشاہ عجیب انہاں دی مرضی جو وہ سلطان محمد غزنوی دی دماغ پھرے تو سلطان محمد غزنوی ہے نا ہارون الرشید عراق اساں گئے زیارت کر رہے ہیں زبیدہ بیگم آئی زبیدہ حضرت ہارون الرشید دی بیوی بڑی نیک خاتون آئی ایڈی چنگی خاتون آئی کہ اس نے حاجیاں دے واسطے عراق دے وچوں نہر کھٹوائی آئی پانی والی سعودی عرب یہ ہن جڑے بزرگ گئے ہو جڑے تساں مکے مدینے چ گئے ہو عرفات دے میدان وچ تساں ویکھیو سی اس نہر دے نشان حالے بھی موجود او کوئی سمجھ آمدی پئی ہے یار یا نہیں آ رہی ویسے تانوں یار او نہر دے نشان حالے بھی موجود ہیں ایڈی نیک خاتون ہے بھائی صاحب میری تصدیق کر رہے ہیں اللہ تانوں بھی دیدار کرا دے اللہ تانوں بھی زیارت کراوے اونچی اونچی آکھو آمین اور اونچی آکھو آمین صدقہ حسن حسین دا شالا ہو جاوے صدقہ حسن حسین دا شالا ہو جاوے حاضری ایسے سال مدینے والے دی حاضری ایسے سال مدینے یا اللہ جڑا میرے نال رل کے پڑھدا بیٹھا ہے انہوں اسے سال نواں سال آ گیا مدینے دا دیدار کرا دے یہ ہن 2021 شروع ہونے والا ہے 7-8 منٹاں دے بعد شروع ہو جاسی تے آپا دعا منگدے پے ہیں تے انشاءاللہ اسے سال ہی نمبر لگ جاسی لیکن اس دا نمبر لگ سی جڑا رل کے پڑھ سی ہن میں دعا دیندا پیا یا اللہ جڑا رل کے پڑھے اونوں دیدار کرا مدینے دا تے جڑا نہ پڑھے اونوں راتی خواب دیدار کرا مولوی ڈیزل دا یہ بچنا چاہندے ہو تے ذرا مل کے پڑھ لو صدقہ حسن حسین دا شالا ہو جاوے حاضری ایسے سال مدینے والے دی حاضری ایسے سال مدینے دی شالا جیوے آل مدینے دی شالا جیوے آل مدینے دی چھیڑی رل کے گال مدینے دی چھیڑی رل کے گال مدینے والے دی شالا جیوے آل مدینے پھر نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں توجہ اس کے بادشاہ کو زبیدہ بیگم اپنے محل دی چھت تے بیٹھی ہے نا 14ویں رات دا چند چمک رہی ہے رات دا ٹائم ہے میاں بیوی دو میں گلاں کرنے بیٹھے محل دی چھت تے چند چمک رہا 14ویں رات دا تے زبیدہ بیگم اپنی خامد نو آدھی بادشاہ ویکھو نا اللہ نے چند نو کتنا سونا بنایا ہے ہارون الرشید نے چند نو دیکھیا تھوڑی دیر بعد اپنی بیوی زبیدہ بیگم نو آدھا اے دس اے چند ڈھیر سونا ہے یا میں ڈھیر سونا زبیدہ بیگم حالے سچیندی بیٹھی آئی بھی انہوں کے جواب دیواں حالے سچیندی بیٹھی آئی تے بادشاہ اٹھی کھلوتا آدھا ہے جی اگر تو اے آکھیا نا بھئی اے چند ڈھیر سونا ہے تے میں گھٹ سونا تو میری طرف تینوں طلاق ہے تیری چھٹی ہے تو فارغ ہے توجہ ہے اچھا ویسے دسیا ہے کہ انہوں نے پہ آپس دی گالے آپ پہیں بادشاہ ہے کاوڑ جی چڑھ دیئے مڑ ترائے طلاقہ کٹھیاں تے مڑ کاری عبدالسلام صاحب تے حضر صاحب انہوں دسو انہاں آخیا ہون تک کرم والی گئی تے ہون مڑ جانے پڑھ تو سب پمدی ہوتے سور تو انہوں کہا نہیں لگ دی جانے کاوڑے تے طلاق ہون دی نہیں حضور نے لعنت فرمائی ہے اس بندے کے اوپر جو بغیر کسی وجہ کے بیوی کو طلاق دیتا ہے لعنت فرمائی ہے سبحان اللہ آخر دی گل نہیں میرا بیٹا رومن دی گل ہر گل تے بھی سبحان اللہ نہ آخیا کرو یہ ساڑی قوم دا مسئلہ ہے پیا نبی پاک دے غلاموں حضور نے لعنت فرمائی اس بندے جڑا طلاق دیندا ہے اج ساڈے گھراں دے اندر کی ہو رہی ہے بچیاں ساڈیاں جوان سال نہیں ہوندا تے طلاق لے کے گھر بوئے تے آ جاندی اللہ ساڈیاں بچیاں دے نصیب اچھے بنا اے بندہ جناب اپنی جوان دھی نو لے کے تے عدالتاں دے تنسیخاں کراون گیا وجہ طلاق لبن واسطے گیا وجہ یہ ظالمات تو اسے واسطے بچی دی شادی کیتی ہے بچی نال رلا کے تنسیخاں لے ناراض ہو گئے آج اساں بچیاں دے حقوق نہیں ادا کریں دے ذمہ داریاں پوریاں نہیں کریں دے بیٹیاں نو سجدات تو کھا پر آ کیتی بیٹھے ہیں پتہ عذاب نازل ہوویں یا نہ ہوویں جدن دھیاں دا تو حق کھا جاویں زمین نہ کراویں بہناں دا حق کھا جاویں تو مار تے چودھری تے ملک تے خان سٹاویں اور ظالماں تیریاں بہناں نو تیریاں بیٹیاں نو تیری جائیداد دی لوڑ نہیں تیری محبت دی لوڑ ہے
تو تجربہ کر کے نہ دیو جداد، اصل سانو جداد دی لوڑ نہیں، ساڈا بابا ساڈے گھر آمدا رہ جاوے، ساڈا بھرا آمدا رہ جاوے، ساڈے سر تے ہاتھ رکھدا رہ جاوے، ساڈے واسطے ہی کافی ہے۔ اج اساں بھیڑاں تے دھیاں دا حق کھا کے تے مار تے چودھری تے مولوی تے پیر تے مفتی تے عالم دین ساڈا بھی مرنا نہیں اساں اللہ دے دربار وچ حاضر نہیں ہونا۔ انہاں بہناں کولوں پوچھ جنہاں دے ویر کوئی نہیں۔ عارفاں دے امام عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش نے فرمایا شالا نہ مرنی ویر کسے دے نہ ہوڑ نماڑیاں بہنا جس بھیڑ دا ویر نہ کوئی تے اس دنیا تو کی لے شالا نہ مرڑی ویر کسے دے نہ ہوڑ نماڑیاں بھیڑا تے جس بھیڑ دا ویر نہ کوئی تے اس دنیا تو کی لے عید دا دہاڑا جو ہووے اللہ دی قسم بڑھڑی ماں آ جاوے بڑھڑا باپ گھر چ آ جاوے پیسے کوئی نہیں غریب صرف خالی دھی دے سر دے تے ہاتھ رکھ کے ٹر وین دھی ایڈی سیاਣੀ ہے اپنی پیٹی دے وچوں کپڑے کڈ کے سامان کڈ کے گٹھڑی بنا کے رکھ لیندی ہے اپنی درانیاں نو سڈیندی ہے ننانا نو سڈیندی ہے آدھی آؤ نہیں ویکھو میری اماں مینوں عید دے کے گئی ہے میرا بابا مینوں عید دے کے گیا ہے حالانکہ بیچارے غریباں دھی نو کوئی شے وی نہیں دتی خالی سر دے تے ہاتھ رکھ کے ٹر گئے غریباں کچھ نہ دے سکدے لیکن تیری دھی تیری اتنی عزت بناندی ہے اپنی بیٹی دے وچوں سامان کڈ کے گڈھڑیاں بنا کے تیری عزت بنا رہی ہے او ظالما تو دھیاں دا حق کھاوے نہیں تیری بہن خدا دی قسم اج سکول چوں پڑھ کے آوے تیری کتاباں سنبھال کے رکھ دیے پینسلاں سنبھال کے رکھ دیے تیری جتیاں سنبھال کے رکھ دیے تیرے کپڑے دھونے استری کرنے تیرے کھانے تیار کرنے تیری بیوی تیرے واسطے گھر دے اندر اہتمام تے انتظام کرنا گھر دی خدمت کرنی جھاڑو دیونا کپڑے دھونے او ظالم اساں اتنے ہیں کہ انہاں بیویاں نو مارنا اذیتاں دیونیاں تکلیفاں دیونیاں حقوق ادا نہیں کرنے ذمہ داریاں پوریاں نہیں کرنیاں بھیڑاں دے نال اساں بدتمیزی دے نال پیش آنے آئے بیٹیاں نو پرایا مال سمجھنے آئے نفرت کرنے آئے عذاب گل چ پے گیا ہے کہ کرے سہیں میرے نبی دا فرمان ہے حضور نے فرمایا جنوں اللہ ایک بیٹی بھی دے گئے او دی اچھی تربیت کر کے میں محمد دی شریعت دے مطابق نکاح کرے حضور فرماتے ہیں میں او تئی جنت وچ نہ ویسا جے تئی اس بندے نو اپنے نال رلا کے جنت وچ نہ ویسا اللہ حق چاہے میرے نبی پاک دے غلام اج اماں ٹر گئی ہے بابا ٹر گیا ہے بھین آسا لا کے بیٹھی ہے میرا ویرم سی میرے سر دے اتے آ کے ہاتھ رکھ سی عید دا دہاڑا ہوے بھیڑا دروازے دے اتے نظراں ٹکا کے بیٹھی ہوندیاں ساڈا بھرا مسی سانو آ کے عید مل ویسی انہاں نو تیرے پیسیاں دی لوڑ کوئی نہیں تیری دولت دی لوڑ کوئی نہیں او تیرے کولوں کسے شے دا مطالبہ نہیں کریندیاں صرف تیری محبت دی لوڑ ہے اج بھرا بیمار ہو جاوے بھیڑا منتا منے دین یا اللہ ساڈے بھرا نو کچھ نہ ہووے میرے نبی پاک سرکار دو عالم دے غلاموں باپ بیمار ہو جاوے بیٹیاں منتا مت توجہ ہے یار یا کوئی نہ ویسے
اے دھیاں تے بہناں تہاڈی جائیداد دیاں بھکھیاں نہیں. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، فرمایا دھیاں لئی اے پردیس وے بابل اتے پتراں لئی جاگیراں ہر دکھ سہنا تے منہ کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں تقدیر. اگلے دن میرے مدرسہ قاری صاحب جان دن کبیر والے دے نال میرے کول آ گئی ایک مائی، انہاں دی مفتی صاحب میرے بھرا نال تھوڑا بڑا تعلق ہے، 15 سال ہو گئے میرے نال نہیں بھولے. انہوں فون تک کرو چا میرے نال سلو کر لوے، بچے او دے بھی جوان ہیں میرے بھی جوان ہیں، رشتہ لے بھی لوے دے بھی صحیح چا میرے نال نہ بھولے سی. چلو خوشی غمی تے ایک دو نو ویکھ تک خلوصا ہے. میں آخیا کہ اچھا میں ٹیلی فون چاہے اس نے ملا، میں یار تیری ہمشیرہ ساڈے گھر آئی ہے تے اے گل کریں گے. قاری عبدالسلام صاحب مینوں آدا ہے مفتی صاحب تیرا میرا تعلق اپنی جگہ تے لیکن یہ ساڈا نجی معاملہ ہے، ساڈا گھریلو معاملہ ہے، تو مداخلت نہ کرے پیا. میں بڑا پریشان ہویا، میں یار اتنی بدتمیزی والا لے جا. میں ٹیلی فون بند کیتا، میں کہا باجی تساں گھر جاؤ، میں کل ہمسا تانوں جواب دے سا اس گل دا. میں صبح دے ٹائم دے گھر گیا، میں کہا چاہ بنا، چاہ بن گئی. میں کہا کی رول ہے؟ ارے یار تو یہ گل ہی نہ کرنا، تو اس موضوع تو چھیڑ ہی نہیں، بس چپ کر کے تے. مینوں پتہ لگ گیا بھی معاملہ خراب ہے ڈھیر. میں بیٹھا رہیا، میں 20 منٹ بعد اٹھیا، میں کہا نہ کرو صلح، مینوں کیڑی ضرورت ہے، میں ثواب دی نیت نال آ گیا، مینوں ثواب مل گیا، نہ کرو تہاڈا گھر دا معاملہ. انہیں میں اٹھی چا بیلی جو ہے، میں کہا یار یہ دس رولا اصل وچ گل کے تو نہ صلح کر، مینوں دس تا صحیح رولا کے. شیطاناں دی طرح ہنسیا، مینوں آلا جنے سیدھی دساں. میں کہا ہاں دس. جنے مفتی صاحب یہ دور ودیے نا ٹھیک ودیے، یہ نیڑے لایا نا جڑی بابے دی جائیداد تے قبضہ کیتی بیٹھا او دے وچوں حصہ دیونا پنسی. نہیں سمجھ آئی؟ ہن اگلی گل سنو. میں کہا مرے دے چا 5-7 مرلے دیون نال کی او حق کے مرنا کوئی نہیں، یہ جو اتنی جائیداد لئی بیٹھا ہے. مینوں پتہ کیا ہے مفتی صاحب سیدھی گل دساں تو جو بیلی تے تیرے بیلی کولوں کئی لوک آونی ہے، جنے جیڑا وگا میں بہنا دا حصہ رکھیا ہویا نا او جنے میں جوئے دے وچ ہار گئی. نہیں سمجھ آئی تھا؟ جوئے دے وچ ہار گیا، ہن کتھوں دیواں جنے مردا جنا. اے ظالما اج زیور چا کے بیویاں دے تو وچ ہی کھلوتا ہے، بہنا دے زیور چا کے وچ ہی کھلوتا ہے، ماں دے تے ظلم و ستم کرنا ہے، گھر دیاں چیزاں چا کے وچ ہی کھلوتا ہے. جوئے والے پاسے بعض بندے لگ دین تہاڈا علاقہ تا پاک ہو سی، صاف ہو سی، تساں دے بچے ہوئے ہو سو. ظالموں کچھ حیا کرو، مرنا ہے. لعنت فرمائیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جوا کھیڈن والے تے، لعنت فرمائیے حضور نے طلاق دیون والے دے تے جن تے اللہ رسول دی لعنت ہو جاوے او کدی کامیاب ہو سکدا ہے؟ نہیں ہو سکدا. یہ مختصر جی زندگی ہے، ایدی قدر کر، اینو سنبھال، اینو ضائع نہ کر. اس زندگی دے بارے پوچھ ہونی ہے جو میں رب نے تینوں زندگی دتی ہے، یہ کتھے گزریندا رہے. اس زندگی دی قدر کر، ایدا عزت تے مقام دا پتہ تینوں حشر والی دیہاڑے لگ سی یہ زندگی کتنی قیمتی ہے. بادشاہ نے آخیا دس میں ڈھیر سونا یا چند ڈھیر سونا ہے؟ زبیدہ بیگم حیران، بادشاہ کہتے ہیں طلاق ہے اگر تو آخیا چند ڈھیر سونا ہے. یہ گلا کے بادشاہ تلے لے گئے. زبیدہ ہکی بکی حیران بیٹھی ہے. صبح دا ویلو ہے، بغداد دے علماء نو سڑیا گیا، مسئلہ پوچھے گیا، بھئی دسو یہ گل مکمل کر کے میں جان چھوڑنا. وہ 3 سوالوں نے جب گل لمبی او مڑ کری سنائی سا، ٹائم تھوڑا ہے، صبح جمعہ بھی ایک محفل دے تے بھی پہنچنا ہے. صبح نبی پاک علیہ السلام دے گتے 5-6 گھنٹے نے سفر. میری اپنی گڈی خراب ہو گئی ہے، اج چھوٹی گڈی تے تے بڑے تھک پے. صبح 9 بجے دے سفر ہی سفر ہے پی ہے. گل مکاویے. زبیدہ بیگم حیران ہکی بکی. صبح دا ویلا ہویا، علماء بغداد نو بلایا گیا، مسئلہ پوچھیا گیا، چند ڈھیر سونا ہے یا ہارون الرشید ڈھیر سونا ہے؟ اگر چند نو سونا دیا ہے ہارون الرشید دی بیوی زبیدہ نو طلاق ہوندی ہے. غریب پریشان ہیں کیونکہ غریباں دا خیال رکھن والی خاتون ہے، غریباں دے نال پیار کرن والی خاتون ہے، سخی خاتون ہے. لوگ پریشان ہیں، علماء نو سمجھ نہیں آ رہی جواب کیڑا دیویے. ویلا گزردا جا رہی ہے، وقت گزردا جا رہا ہے، علماء ٹائم تو ٹائم منگ رہے ہیں. ایک دہاڑ مسجد دی بغداد دی جامع مسجد دے اندر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت بہلول دا نام، میرے سونے علی دا دیوانہ،
علی دے نال محبت کرن والا میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں آپ مسجد دے اندر داخل ہوئے حضرت بہلول دنا صفا چریندے ہوئے مصلی امامت تے آ گئے امام دے بازو کلو پکڑیا پیچھے ہٹا دیتا حضرت بہلول مصلی دے اوتے کھلو گئے آپ نے اللہ دا قرآن پڑھیا رب دے قرآن دی تلاوت کیتی فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اگے حضرت بہلول نے پڑھیا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم پچھو حافظ کھلوتے ہیں چیخ پہ انہوں نے آکھیا بہلول قرآن غلط پڑھ رہے ہیں لقد خلقنا القمر نہیں لقد خلقنا الانسان حضرت بہلول نے مڑ قرآن پڑھیا لقد خلقنا القمر حافظہ نے دوبارہ دسیا تیسری مرتبہ پڑھیا حافظہ نے دسیا حضرت بہلول نے نماز توڑ دیتی آپ چلے گئے امام مصلی امامت دی آیا نماز مکمل ہو گئی سارے نمازی بہ گئے سوچن لگ گئے بہلول جتنا ہی جھلا کیوں نہ ہوئے جتنا ہی دیوانہ کیوں نہ ہوئے جتنا ہی مجنون کیوں نہ ہوئے اس نے کبھی شریعت دے خلاف کام نہیں کیتا آج کے وجہ نماز بھی توڑی ہے قرآن بھی غلط پڑھے آئے جناب والا واپس ٹر گیا ہے ایک اللہ والے بیٹھے ہیں اکھان وچوں آنسو آ گئے رو کے آدن میاں بہلول نے کوئی غلط کام نہیں کیتا اتنے دہاڑیاں تجھرا تو مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا حضرت بہلول مسئلہ سمجھا کے گیا ہے جنہیں کیڑا مسئلہ جنہیں رولا پی رہا ہے کہ چاند ڈھیر سونا یا ہارون الرشید جنہیں ہاں جنہیں وہ قرآن جو ثابت کر گیا ہے ہارون الرشید سونا ڈھیرے چاند گھٹ سونا ہے یعنی جیو کیویں جنے اللہ نے چار قسمہ چاہیے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ نے اے نہیں فرمایا لقد خلقنا القمر اللہ چار قسمہ کھا کے آدھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں سارے نالو سونا اپنے بندے انسان نو بنایا سب نالو سونا اللہ نے کینو بنایا اپنے بندے تینو مینوں بنایا سب نالو سونا اگر چاند سونا ہویا تے اللہ فرمایا لقد خلقنا القمر میں چاند سونا اللہ فرمایا انسان تے ہارون الرشید انسان ہے یا کوئی نہ جنے ہے انہیں ونجو مر مسئلہ دسو چاند گھٹ سونا ہے ہارون الرشید ڈھیر سونا ہے مسئلہ حل ہو گیا زبیدہ نو طلاق تو بچ گئی خوشیاں ہی خوشیاں ہو گئی آتے صحیح ذرا تو دین نو سمجھتے صحیح اللہ والیاں دے نیڑے لگتے صحیح مومن اللہ والے لٹیرے نہ مومن با عمل مومن شریعت دیتی عمل کرن والے مومن اسا انہاں نو منینے آئے مرشد کاملی دھوبی وانگو چھٹے تے میلیاں نو کر دے ذرا میل نہ رکھے تے مرشد کامل حضرت باہو تے جڑا لولو دے وچ وسے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے عاشق کہتا ہے میں فرشتہ نہ آکھو اگر مجھے فرشتہ کہو گے میری شان گھٹ جائے گی ہے فرشتے سے شان تیری زیادہ ہے وہ کہتا ہے ہاں
فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، مجھے فرشتہ نہ کہو۔ ارے میں تو مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ ارے باب آدم کو فرشتہ کیا تھا، فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، باب آدم نے سجدہ نہیں کیا۔ جو جھک جائے اس کی شان کم ہوتی ہے، جس کے آگے جھکا جائے اس کی شان زیادہ ہوتی ہے۔ باب آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اللہ نے باب آدم کو یعنی انسان کو فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ تو صحیح ذرا تو حضور کی غلامی کر تو صحیح۔ آج مولویوں کے کہنے کے اوپر ترازو اٹھا کے نبی کی شان کو نہ تولا کر، نبی کے مقام کو نہ تولا کر کہ نبی زندہ ہے، مر گیا، سنتا ہے نہیں سنتا، نبی کیا کر سکتا ہے کیا نہیں۔ اور ظالمو، اللہ نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے۔ آج مولویوں نے ترازو اٹھا کر نبی کے مقام کو تولنا شروع کر دیا۔ تاجدار گولڈا پیر سید نصیر الدین نصیر نے جواب دیتا تے کمال کر چھوڑیا، فرمایا حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کری وہ تیرے عیبوں کو چھپائے۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے۔ سارے دوست ملتے نا، مسافرین حضرت نال رفیق سفرین حضرت دل کھولتے، خدمت کرو، ویل کرو، مہربانی کرو، شاباش۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور دل کو ہم مت ڈالیں گے انواد بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انواد بنائے ہوئے ہیں، اور قبر کے نیند سے اونچا کو سبحان اللہ، قبر کے نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ارے ہوں تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہوں تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، اور حاضران ناظران حاضران ناظران نور بشر غیب کو چھوڑ، اور شکر کروا تیرے، شکر کروا تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کروا تیرے عیبوں کو چھپائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا خالق، یا مالک، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم رب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ ہے نا جی، صبح جمعہ پڑھانا ہے، محفل تک پہنچنا ہے، سفر 6 گھنٹے نہ سفر ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم علیہ۔ یا اللہ اس سونی محفل ہوئی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ یا اللہ جنہ دوستاں نے کوشش کی تھی، اہل محلہ نے، احباب نے، سب دے کاروبار، مال جان، رزق مانے چ برکتاں عطا فرما، سب دیاں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ اس پوری آبادی دے تے اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ یا اللہ گھراں دے اندر دکھ تکلیف تے اس نو دور فرما۔ مولانا عبدالسلام صاحب اس مسجد دے امام و خطیب صاحب، قاری اظہر صاحب، انہاں سارے نے کاوش کی تھی ہے، یا اللہ سب نو اجر عطا فرما۔
یا اللہ جنہاں نے حصہ ملایا ہے سب دا حصہ قبول فرما یا اللہ اس سونی محفل دی برکت دے نال جڑے بیمار ہیں انہاں نو شفا عطا فرما جڑے مقروض ہیں انہاں نو قرضہ دیون دی توفیق عطا فرما یا اللہ جڑے بے اولاد ہیں انہاں نو نیک تے صالح اولاد عطا فرما جنہاں نو دتی ہے اپنے ماں باپ دا ادب کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے تیرے بندے اتنی دیر تک تیرے گھر وچ بیٹھے کوئی خالی نہ جاوے جیندے دل جڑی بھی نیک تمنا ہے سب دی پوری فرما یا اللہ جڑے دنیا تو پردہ فرما گئے انہاں دی بخشش اور مغفرت فرما انہاں دے درجے بلند فرما ایک یتیم بچی ہے اس دا انتقال ہو گیا یا اللہ اس نو قیامت علی دہاڑ سیدہ فاطمہ دی نوکرانیاں جگہ عطا فرما او دے بھی درجے بلند فرما اس پوری آبادی دے اوتے اپنا کرم فرما اس مسجد نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما اے دے معاونین منتظمین نمازی حضرات امام صاحب خطیب صاحب جو بچے پڑھ دین یا اللہ سب دے اوتے اپنا کرم فرما یا اللہ اس محفل دا ثواب شیخ الحدیث استاد العلماء امیر المجاہدین حضرت بابا جی حافظ محمد خادم حسین رضوی صاحب دی روح پاک نو پہنچنے ہیں قبول فرما انہاں دے درجے بلند فرما انہاں دا مشن اسا سارے نو جاری اور ساری رکھن دی توفیق عطا فرما انہاں دے بچے حافظ محمد صاحب دی حفاظت فرما ساڈی تحریک لبیک پاکستان نو عروج عطا فرما کامیابی عطا فرما یا رب العالمین انہاں دے درجے مزید بلند فرما کہ جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرما جتنے بندے آئے کوئی خالی نہ جاوے جیندے دل جیڑی بھی نیک تمنا یا اللہ سب دی پوری فرما سب دے تے اپنا رحم و کرم نازل فرما جو منگیا ہے او بھی عطا فرما جو نہیں منگ سکیا او بن منگیا سانو عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین